قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے یہ چیز بیان کی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت لوگوں کی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، حالانکہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیو، توحید جو ہے، اس کے بارے میں ہر مسلمان کو علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں علم، توحید الوہیت کے بارے میں، توحید ربوبیت کے بارے میں، توحید اسماء و صفات کے بارے میں عزیز بھائیو بے حد ضروری ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سیکھ جاتا ہے، پڑھ جاتا ہے، مگر اسے توحید کا علم نہیں ہوتا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وحی نازل کی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت بھی یہی تھی، اپنی قوم کو یہی دعوت دیا کرتے تھے، یہی سمجھایا کرتے تھے، اور اسی کی بنیاد پر کہا کرتے تھے تفلحوا تملک العرب والعجم، اگر توحید تمہارے پاس ہے تو تم کامیاب ہو، اگر توحید تمہارے پاس ہے تو حکومت تمہاری ہے، اگر توحید تمہارے پاس ہے تملک العرب والعجم، تمہیں دنیا کے اندر کسی کا خوف نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، موت کا وقت ہے، بیٹے کو بلایا گیا، کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ میری وصیت کیا ہے؟ اوصی کا بسنین، اے میرے بیٹے، دو چیزوں کو کبھی بلانا نہیں ہے، انہیں کبھی چھوڑنا نہیں ہے، ان پر عمل کرتے رہنا ہے۔ ابا جان، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اوصی کا بلا الہ الا اللہ، پہلی میں تجھے وصیت کرتا ہوں بقول لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یہ جو جملہ ہے، اسے اپنی زبان پر اکثر اوقات جاری رکھنا ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا بیٹا، اگر ایک پلڑے کے اندر ساتوں زمینیں ہیں، رب کے سوا ساتوں آسمان ہیں، فرمایا ایک دوسرے پلڑے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کو کبھی بلانا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہنا ہے، اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ اور فرمایا دوسری کیا چیز ہے؟ فَإِنَّ التَّسْبِيحَ إِنَّهَا خَلْقٌ عِبَادٌ، دوسری جو چیز ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، حشرات الارض جتنی بھی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے جتنے حشرات الارض ہیں، سب کی یہ تسبیح ہے۔ سب اس ذکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بیٹا تو بھی اس تسبیح کو اپنے پلے باندھ لینا، ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعارف کروا رہے ہیں، توحید کے بارے میں بتلا رہے ہیں، بیٹا اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اسی کی وجہ سے فرمایا ترزق الخلق کلہ، جتنی رب کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس تسبیح کے ذریعے اس کو رزق دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔
تمہیں اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اللہ کی توحید کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 20ویں سپارے کے اندر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اگر تم ان سے سوال کرو گے تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہارا مالک کون ہے، تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہمیں پیدا اللہ نے کیا۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے، اس رب کی عبادت کتنی کرتے ہو؟ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کہ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے، اللہ کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم آیا، اس نے آ کر اسلام قبول کیا ہے اور پھر عرض کی کہ اے آقا علیہ السلام، میں ایک دوائی تیار کیا کرتا تھا، اس کے اندر جو مینڈک ہے اس کے خون اور گوشت کو ملا کر وہ میں دوائی تیار کیا کرتا تھا، کیا اب بھی مجھے اجازت ہے؟ عزیز بھائیو، وہ لوگ جب اسلام قبول کیا کرتے تھے تو جتنے اسلام کے منافی کام ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ پہلا سوال کر دیا کہ جو میرا ذریعہ معاش ہے، جو میں کمائی کرتا ہوں، جو میں رزق کماتا ہوں، میں اس کے بارے میں سوال تو کر لوں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ کہ اللہ کے رسول، میں مینڈک کے خون اور گوشت کو اپنی دوائی میں ملا کر دوائی تیار کرتا ہوں، کیا مجھے اب بھی وہ ملانے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے دوبارہ نہیں کرنا، تمہیں میں منع کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت آتی ہے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، رات کی تاریکی کے اندر، پانیوں کے اندر مینڈک کی عجیب سی آوازیں ہوتی ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقتلوا الذئب، لا تقتلوا الذئب، اے میرے صحابہ مینڈک کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، عجیب آوازیں آتی ہیں، ان کی آوازوں کی وجہ سے ہمیں کھن ہوتی ہے، ہمیں یہ قتل کر دیتے ہیں۔ فرمایا لا تقتلوا الذئب، اسے قتل نہیں کرنا۔ فإن الأصوات التي تسمعونه تسبيح وتقديس، جن آوازوں سے تم کو کھن آتی ہے ان آوازوں کے ذریعے وہی آوازیں ہیں جن کے ذریعے یہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ فإن الأصوات التي تسمعون، جو آوازیں تم سنتے ہو، جو تمہیں جن آوازوں سے کھن ہوتی ہے، یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں داؤد علیہ السلام، پیغمبر کے بیٹے بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سورج غروب ہوتا ہے، اپنے معبد خانے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، رات گزرنا شروع ہو گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کر رہے ہیں، تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں عبادت میں لذت اتنی آئی ہے، اتنی لذت آئی ہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، تب مجھے جا کے پتا چلا کہ رات گزر چکی۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، ساری رات اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ سے سوال، اللہ کو پکارنا۔ جب صبح ہوتی ہے اتنا خوش ہوئے کہ میں نے ساری رات عبادت میں گزار دی ہے، ایک لمحے کے لیے میں سویا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ حل بات احد من خلقی کا۔ امام بہقی رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ حل بات احد من خلقی کا، اے اللہ آپ کی جتنی مخلوق ہے، اطول ذکر منی، آپ کی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جس نے آج رات مجھ سے زیادہ عبادت کی ہو؟ ساری رات میں نے عبادت کی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، آپ کی مخلوق کے اندر کوئی ایک ایسی مخلوق ہو جس نے آج مجھ سے زیادہ عبادت کی ہو۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ نَعَمْ يَا داود، اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتلا دیا، نعم داود، نعم یا داود، ہاں داود، ہماری ایک مخلوق اور بھی ہے جس نے آپ سے بھی زیادہ اس رات ہماری عبادت کی ہے، آپ سے زیادہ تسبیح کی ہے، پاکی بیان کی ہے، پکارا ہے، ایک مخلوق اور بھی ہے۔ کہ اللہ وہ کون سی مخلوق ہے؟ کہا وَهُوَ الزِّفْدَةُ، وہ مینڈک ہے، آپ سے زیادہ اس نے آج رات اللہ کی میری تسبیح بیان کی ہے، پاکی بیان کی ہے۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس نے کیا کہا تھا، اس کی پکار کیا تھی، اس کی التجا کیا تھی؟ فرمایا اس نے ساری رات یہ کہا ہے سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا رب، اے اللہ جیسے تیرے علم کی انتہا نہیں ہے ایسے تیری پاکیزگی کی انتہا نہیں ہے، ایسے تیری تعریفات کی انتہا نہیں ہے، جیسے تیرا علم جو ہے وہ لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اے اللہ ایسے ہی تیری تعریفات جو ہے وہ بھی بے انتہا ہیں۔
ساری رات عزیز بھائیو غور و فکر کرنے کی بات ہے. مینڈک جو ہے شکل کس طرح کی ہے، مگر اس کو بھی پتا ہے کہ میرا رب ہے، میری دعا سننے والا کوئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. اور یہ جو انسان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے. 4 قسمیں اللہ تعالیٰ اٹھا کر فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. فرمایا تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، اس پہاڑ کی قسم ہے جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اچھی خاصی خوبصورت شکل اگر ہم نے کسی مخلوق کو عطا کی ہے تو وہ انسان. قتل الانسان ما اکفرا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گلا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں انسان سے. فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو جائے انسان، تباہ ہو جائے انسان، برباد ہو جائے انسان. جتنے انعام اس پر میرے ہیں کسی اور کے اوپر نہیں ہے. ما اکفرا، اس کے باوجود یہ میرا کس قدر نہ شکرا ہے نہ قدرہ ہے. کتنے میں نے اس کے اوپر احسانات کیے ہیں، میرے احسانات کا غلط استعمال کرتا ہے. ساری رات گزر جاتی ہے، نماز کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت کی فکر نہیں ہوتی. عزیز بھائیو، اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات اللہ کی قسم کس قدر اللہ کو یاد رکھتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس رب کے بارے میں جو رب تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، جو اللہ تم سے بڑی شفقت کرتا ہے. تم ایک دفعہ یا رب کہو، اللہ 3 دفعہ یا عبدی کہتا ہے. اس رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دی ہے؟ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو، بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے حواریوں سے نجات دی ہے. سمندر کو پار کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے، ساتھی بھی ساتھ تھے. فرعون غرق ہو گیا، اس کے حواری غرق ہو گئے. جب سمندر سے باہر نکلے، بنی اسرائیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے گلے شکوے شروع کر دیے. فرعون کا ظلم صدیوں سے برداشت کر رہے تھے، صدیوں سے فرعون ظلم کر رہا تھا، عورتوں کو قید بنا رہا تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا، ان سے مشقت کے کام لے رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش سے نجات دی ہے، سمندر کو پار کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم تو 12 خاندان ہیں، اتنے بڑے ہم 12 خاندان ہیں، ہماری روٹی کا کیا کرو گے؟ ہمارا نظام کس طرح سے چلاؤ گے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر روح المعانی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے 12 خاندان سوال کرتے ہیں آپ ہماری روٹی کا بندوبست کیسے کریں گے، ہمارا نظام کیسے چلائیں گے؟ ابھی اتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے پناہ دی ہے، ساتھ ہی گلے شکوے شروع کر دیے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے. وحی کیا کی ہے؟ فرمایا اے موسیٰ، یہ جو تمہارے سامنے پتھر پڑا ہے اس پر اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارتے ہیں، وہ ٹوٹا ایک اور پتھر نکلا. فرمایا اس پر بھی اپنی لاٹھی کو مارو. اس پر اپنی لاٹھی کو مارا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک اور پتھر نکلتا ہے. کہا اس کے اوپر بھی اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنی لاٹھی کو مارتے ہیں. 12 کے 12 خاندان جمع ہیں، سردار دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارا ہے. خارجت منہا غدودۃ، جب اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارا وہ پتھر ٹوٹا ہے. خارجت منہا غدودۃ، اندر سے ایک کیڑا نکلا ہے. وفی فمہ الغذاء لها، اس کے منہ کے اندر سبز گھاس کا پتا ہے. ایک کیڑا نکلا ہے، وفی فمہ الغذاء لها، اس کے منہ کے اندر سبز گھاس کا ایک پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کو کھولا. فرمایا اس کے قریب ہو جاؤ، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سماعت کو کھول دیا ہے، سننے لگے ہیں یہ کیڑا کیا کہہ رہے. وہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عرش کے اوپر مستوی ہو کر 3 پتھروں کی تہوں کے اندر بھی میرا خیال رکھ رہی ہے. میں کتنے اندھیروں کے اندر ہوں، کتنی تاریکیوں کے اندر ہوں، پاک ہے وہ ذات. اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. ایک کیڑا
3 پتھر ہیں ان کی تہوں کے اندر یہ بند ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اس کی بات کو سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، صرف دیکھ نہیں رہی، میری گفتگو کو بھی سنتی ہے، میری بات کو بھی سنتی ہے، میرے سوال کو بھی سنتی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ توحید اللہ تعالیٰ نے کس کس ذریعے سے تمہارے تک پہنچا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، ایسے پکارو۔ دیکھو کتنی مخلوقات ہیں، ہیلے وسیلے ادھر اور ادھر، اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرنی کہ سیڑھی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اب اس کیڑے کو کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر موسیٰ سے اس نے بات نہیں کی، بات وہ اللہ کی کر رہے ہیں، تذکرہ وہ اللہ کا بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کان کو قریب کر رہے ہیں، وہ جو کیڑا ہے وہ اپنے رب کو پکار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَسْمَعُ کلامی، میرا اللہ مجھے یہاں دیکھتا بھی ہے اور میری باتوں کو بھی سنتا ہے، وَيَعْرِفُ مکانی، اور میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، جو میرا اللہ ہے وہ مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بلاتا نہیں ہے۔ یہ تو اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ کو پکارے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ اسے بلا دے؟ وہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی نہیں بلایا۔ تو عزیز بھائیو، کیڑا جو ہے، چھوٹی سی مخلوق اللہ کو یاد رکھنے والی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، اور اسے علم ہے کہ حاجات اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ وقت کا پیغمبر پاس ہے، بیٹھا کھڑا، اس کی بات کو سن رہے ہیں، اسے نہیں پکارا، اس سے بات نہیں کی، بلکہ اللہ کو پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی، اللہ پاک ہے جو مجھے دیکھتا بھی ہے، میرا خیال بھی کرتا ہے، میری حفاظت بھی کرتا ہے، میری بات بھی سنتا ہے، مجھے رزق بھی عطا کرتا ہے، میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے کبھی بلاتا نہیں ہے۔ کتنی کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نمل کے اندر چیونٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، چیونٹیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آسمان سے بارش نہیں نازل ہو رہی، جانور پیاس سے مر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر اپنی بستی سے باہر نکلتے ہیں، اپنی قوم ساتھ ہے، بستی سے باہر نکل رہے ہیں۔ جب بستی سے باہر نکل گئے، آگے کیا دیکھا ہے کہ چیونٹیاں باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ علم، یہ چیز عطا کی تھی، جتنے بھی وہ چرند تھے، پرند تھے، حشرات الارض تھے، سب کی زبان کو وہ جانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا سنتے ہیں؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں کہ ایک چیونٹی ہے جو چیونٹیوں کی سردارنی جسے کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد میں یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کی ساری وضاحت لکھتے ہیں کہ ایک جو چیونٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں تمہیں سلیمان اور جو اس کا لشکر ہے کہیں تمہیں تہس نہس نہ کر کے رکھ دے، لا یحطمنکم، کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ساتھی کھڑے ہیں، اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ آگے اس نے کیا کہا ہے جس کو امام بخاری ادب المفرد میں لے کے آئے؟ آگے وہ چیونٹی سلیمان علیہ السلام اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، رافعۃ طوائمھا الی السماء، اس نے اپنی کمر کو زمین کے ساتھ بچھایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک تیری مخلوق ہے، اللہ ہمیں بھی تجھ نے پیدا کیا ہے۔ عزیز بھائیو، چیونٹی چلتے چلتے پاؤں میں آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی چھوٹی مخلوق ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ ہمیں تو نے پیدا کیا ہے۔ وقت کا پیغمبر سامنے کھڑا ہے، مگر فریاد کس سے کر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہی ہے، سوال کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، لیس بنا غنن عن سقیان، اللہ پیاس کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اللہ پیاس کی ہمیں بھی ضرورت ہے، اما ان تسقینا و اما ان تہلکنا، اے اللہ یا ہمیں بھی بارش سے پانی پلا یا ہم کو ہلاک کر دے۔
سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولہا، جب اس کی اس بات کو سنا تو مسکرا پڑے۔ وہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ پیاس کی ہمیں بھی ضرورت ہے، اللہ یا ہمیں بھی پانی پلا یا ہم کو ہلاک کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارجعو، آؤ واپس لوٹ چلیں۔ آئے دعا کے لیے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی، اپنی قوم کو کیا کہا ہے؟ کہا آؤ واپس چلیں۔ آج ایک ایسی مخلوق نے دعا کی ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ آج اس نے اپنے رب کو پکارا ہے، آج اللہ سے اس نے سوال کیا ہے، آج اس نے اللہ سے التجا کی ہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے۔ آؤ واپس لوٹ چلے۔ دعا نہیں کی ہے، باہر آئے تھے دعا کے لیے، دعا کو چھوڑ دیا، واپس چلے گئے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بستی میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی تھی۔ یہ چونٹیاں دعا کر رہی ہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کتنی اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں جو اللہ کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ نے نام نہیں لیا، کہا ایک پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، رستے کے اندر آرام کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹ گئے ہیں، نیند آ گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک چونٹی نے اس پیغمبر کو ان کو کاٹا ہے، ان کو جاگ آ گئی ہے، بیدار ہو گئے ہیں، دیکھا کہ مجھے چونٹی نے کاٹا ہے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہ جو چونٹیوں کی جو وادی ہے اس کو جلا ڈالو۔ پیغمبر ہے، انہوں نے حکم دیا ہے، وادی کو جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، فرمایا آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے ساری کی ساری وادی کو جلا ڈالا ہے۔ احرقت امتا من الامم تسبح اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا کی ہے؟ فرمایا آپ نے میری امتوں میں سے ایک اس امت کو جلا دیا ہے، اس امت کو جلا دیا ہے، تسبح اللہ، جو ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کیا کرتی تھی، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کیا کرتی تھی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، دیکھیں اللہ کی قسم ان کو پتہ ہے ہماری ضروریات، ہماری حاجات کون سنتا ہے، وہ اللہ کو پکار رہی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، زمانہ ہے، ہدہد کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو جمع کیا ہوا ہے، حاضری لگا رہے ہیں، دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، کہا مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کہا مجھے کیا بات ہے، میں ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، ہدہد کہاں چلا گیا ہے؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا، او لیاتینی، فرمایا یا میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی یہ ایسا واقعہ یا کوئی ایسا کام بتائے جو اس کے ساتھ پیش آیا ہے، بسلطان مبین، کوئی واضح ثبوت پیش کرے کہ اس وجہ سے میں آ نہیں سکا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا سا وقت گزرا، ہدہد آیا ہے، اس نے کہا أَحُطُّكَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، أَحُطُّكَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اے سلیمان میں تمہارے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا ہوا ہے، تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، حکم کرتے ہیں، تخت اللہ کے حکم سے چل پڑتا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے جو پیغمبر کے بیٹے ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام ہے جو حیوانوں کی بولیوں کو سمجھتے ہیں، ان کی زبانوں کو سمجھتے ہیں، ان کی گفتگو کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، ایک ہدہد کہہ رہا ہے، ایک ہدہد، ایک چھوٹا سا پرندہ کہہ رہا ہے أَحُطُّكَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اے سلیمان میں تمہارے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم تجھے ہے ہی نہیں۔ اور آج جہالت کی انتہا اس قدر ہو چکی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو فلاں پیر صاحب ہیں ان کی بلیوں کو بھی غیب کا علم ہے۔ یہ حقیقت کہ فلاں جو پیر صاحب ہیں ان کی بلیوں کو غیب کا علم ہے، اللہ کی قسم قتل الانسان ما اکفرا، قرآن مجید توحید سے بھرا ہوا ہے، مگر انسان کے لیے ہلاکت ہو، ویل ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، اسے اللہ کی توحید کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، پیغمبر سامنے ہیں، پیغمبروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، مگر کوئی انبیاء کے در پہ نہیں جا رہا، سب اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہدہد پیغمبر سلیمان علیہ السلام جنہوں نے ایک
جنہوں نے اپنا ایک مجلس قائم کی ہوئی ہے، ہدہد ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس خبر کا علم نہیں ہے جس خبر کا علم مجھے ہے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے، عجیب بات ہدہد بیان کر رہے، وجدت امرأۃ، میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے کہ ان کی جو حکمرانی ہے وہ ایک عورت کر رہی ہے۔ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت حکمران بنے، عورت حکمرانی کرے۔ جو حکومت کے معاملات ہیں، جو ملک کے معاملات ہیں، وہ عورت کے سپرد کر دیے جائیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہدہد کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے جو ان کے معاملات ہیں وہ ایک عورت سنبھال رہی ہے، ان کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے۔ فرمایا میں نے اس سے بھی عجیب ترین چیز دیکھی ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہدہد کہہ رہا ہے کہ ایک قوم کو میں نے دیکھا وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، کتنی چھوٹی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی، اللہ کی توحید کو سمجھنے والی، ان کو پتہ ہے کہ سورج کو سجدہ جائز نہیں ہے، چاند کو سجدہ جائز نہیں ہے، ستاروں کی پرستش جائز نہیں ہے، پتھروں کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی انسان ہو، کوئی شخصیت ہو، سجدے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی کیوں نہ ہو۔ ہدہد آ کے کہہ رہا ہے، اے سلیمان، میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سورج کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سورج، حالانکہ جو سورج ہے اس کے تو بے شمار فوائد ہیں، جس سورج کو وہ سجدہ کر رہے ہیں اس سورج کے بے شمار فوائد ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، فرمایا سورج کو سجدہ نہیں کرنا، یہ میری توحید کے منافی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کو سمجھنے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا